بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بات چل رہی تھی ہماری کہ اللہ رب العالمین کی صفت مجی، کہ اللہ رب العالمین کا آنا. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ویسے چند کلاسز سے مطلب یہ کہ پچھلے اسباق سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی کن کن صفات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک، یہاں پر میں سبق شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آخر ہم لوگ یہ پڑھ کیوں رہے ہیں سب؟ یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، کیوں پڑھنے کا ضروری ہے جاننا؟ کیوں ضروری ہے جاننا؟ کہ اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہے. ہاں، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کلمہ کا اقرار کر لیا سیدھے وہ جنت میں. پھر یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے پتہ چلے سب جاننے کے بعد؟ کس نے بولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جس نے کیا وہ سیدھے جنت. آپ لوگوں نے پڑھا تھا عقیدے میں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مفتاح الجنہ ہے نا؟ جنت کی چابی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چابی بغیر دانتوں کے نہیں ہے، اور کہا کہ اس کے جو دانت ہیں وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. بغیر ان شرائط کے وہ کلمہ پورا نہیں ہوتا. بغیر ان شرائط کے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی اس حدیث کو لے کر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فوراً بھاگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں جا کے بتا دوں لوگوں کو تو آپ نے کہا کہ پھر لوگ اسی پر بھروسہ کرنے لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے منع کیا، لیکن پھر بھی حضرت حذیفہ بن الیمان، معاذ بن جبل نہیں، حذیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے، آخر میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر دیا. تو یہاں پر کوئی اگر اس فہم کا شکار ہوتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے اس کی کہ کلمہ پڑھ لینے سے معاملہ ختم ہے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. جنت کی چابی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے دو دانت ہیں وہ کلمہ لا الہ کے شرائط ہیں. اور کلمہ لا الہ کے شرائط آپ لوگوں نے پڑھے ہیں. کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا شرائط ہیں؟ اس میں سب سے پہلی شرط ہے علم ہے. سب سے پہلی شرط علم ہے، اور جو کچھ ہم عقیدے میں پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اسی پر عمل کر رہے ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ علم کے بغیر نہیں. یعنی دلیل کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس میں کہ اچھا اللہ ایک ہے کیا؟ یہ نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے. تو بغیر علم کے کلمہ مکمل نہیں ہوتا. تو علم اولین شرط ہے اس میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پھر اس کے بعد اور بھی سارے شرائط ہیں اس کے اندر. علم ہے، یقین ہے، شک بھی نہ ہو، انسان کے دل میں شک نہ ہو. کلمے کا اقرار تو کر لیا، دل مطمئن نہیں ہے، توحید اس کی مکمل ہوئی نہیں ہو سکتی، بھلے وہ لاکھ مرتبہ کر لے. اسی لیے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں. تو ہزار بار نہیں، لاکھ بار نہیں، ہم کہتے رہیں لا الہ الا اللہ. جیسے بعض لوگ ذکر کے نام سے حلقے بناتے ہیں، اور حلقے بنا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسے عجیب و غریب میوزک پیدا ہو جاتی ہے ان کے اس ساؤنڈ میں پھر، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں جائیں گے. اب ایسے حلقے بنا کر، یہی وہ صوفیوں کا جو طریقہ ہے، وہ تصوفین بنا کر ذکر بنا کر کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ دیکھیے، کلمے کے ان شرائط پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ، یا شرائط کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسی گمراہی میں وہ لوگ داخل ہو گئے. اس گمراہی میں وہ چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کثرت ذکر سے اللہ ہم میں حلول کر جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
اسی لیے دیکھیں گے آپ متصوفین کو ذکر کرتے کرتے اچانک سے ناچنے لگ جاتے ہیں، اچانک سے کودنے لگ جاتے ہیں. وہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو حلول نہیں کرتا لیکن شیطان ضرور حلول کرتا ہے ایسے لوگوں میں، جس نے ان کو گمراہ کر کے رکھا ہے، علم سے دور کر کے رکھا ہے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا ظاہر الحدیث سے کہ کلمے کا اقرار کافی ہے، کلمے کا ذکر کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. نہیں، علم ضروری ہے، یقین ضروری ہے، انقیاد اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں کلمے کا اقرار کر لوں گا، یقین بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا، کلمہ اس کا مکمل نہیں ہوا. وہ کس طرح اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے جس کے اندر انقیاد اطاعت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی؟ تو اقرار کہاں ہے وہاں پر؟ وہ تو بس زبان سے ذکر کر دینا ہوا، زبان سے ادا کر دینا ہوا. تو اس لیے انقیاد ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اطاعت میں محبت ضروری ہے. اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب آپ نے اقرار کیا ہے اس میں محبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے محبت. ایک عجیب سے ایک فکر پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ اعتراض کر نہیں بس ہم داڑھی سے محبت تو نہیں ہے لیکن اللہ سے محبت میں رکھا ہے، داڑھی سے محبت نہیں ہے. ارے اللہ سے محبت اس کے ہر حکم سے محبت ہے. اب داڑھی سے محبت مطلب بال سے محبت مطلب نہیں ہے، اس کا حکم سے محبت، اللہ کے احکام سے محبت ضروری ہے، تبھی وہ توحید مکمل ہوگی. توحید تبھی مکمل ہے. بھلے حجاب، کچھ لوگ بولتے ہیں حجاب مجھے پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ آپ کو پسند کرنا پڑے گا. ہاں اگر ڈیزائن پسند نہیں ہو تو الگ بات ہے، لیکن حجاب وہاں پر حکم الحجاب ہے، چیز نہیں ہے، حکم الحجاب، اس سے آپ کو محبت کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی یہ توحید مکمل ہوگی. زبردستی دل کے اندر سکون نہیں ہوگا. زبردستی آپ کسی حکم کو مانتے ہیں، آپ کا دل بے چین رہے گا، آپ کا دل راحت سے خالی ہوگا، آپ وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہوں گے جو ایمان کی حلاوت اسلاف ہمارے محظوظ ہوتے تھے، اس حلاوت کو، وہ مٹھاس کو پاتے تھے. آج کیوں ہماری عبادتیں بے جان ہیں؟ آج کیوں ہماری عبادتوں میں وہ مٹھاس نہیں ہے؟ صحابہ کہتے تھے، اسلاف کہتے تھے، ائمہ کی کئی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ مٹھاس لفظ مٹھاس محسوس کرتے تھے عبادت میں. وہ کیا وجہ ہے کہ صحابی کو تیر صحابی پر برسائی جاتی ہے، تیر ان کے جسم میں ہے، نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابی کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، میں نماز پڑھوں پھر نکال لینا. اللہ اکبر. کیونکہ اس نماز میں وہ راحت، وہ لذت، وہ اطمینان، وہ سکون محسوس کرتے تھے. تو یہ کہ کلمہ لا الہ کو بس مان لینا، پڑھ لینے سے ہم ہو جائیں گے، نہیں. عبادت کے اندر لذت اسی وقت آئے گی جب آپ شریعت کی ہر بات کو محبت سے لیں گے، تو پھر وہ لذت محسوس کریں گے، وہ ایمان میں وہ مٹھاس محسوس کریں گے، وہ حلاوت محسوس کریں گے. جیسے آج ہم موبائل میں وہ چیز محسوس کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجیز میں ہم وہ چیز محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے تو گھنٹوں ہم ان چیزوں میں رہ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ راحت ہم محسوس کر رہے ہیں. آج وہ راحت قرآن ہم لیتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں تو وہ راحت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی بات میں وہ راحت، وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا. کیسے ہمارے یہ اعمال قبول ہوں گے؟ عمل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، بلکہ کلمہ، عمل تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ہر حکم سے محبت کریں. تبھی آپ کے عمل کے اندر راحت آپ محسوس کریں گے، سکون و اطمینان و سرور آپ پائیں گے اس میں، ورنہ آپ کبھی نہیں پائیں گے. آپ بے چین رہیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں بے چینی ہے، عبادت کر رہے ہیں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں بیزار ہو کر، یار دینا ہی دینا ہے زبردستی. اسی لیے ہزار جگہ مولویوں سے فتوے پوچھتے ہیں کہ کہاں زکوٰۃ میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے، اس میں کرنا چاہیے، زکوٰۃ ایسے میں دینا چاہیے، ایسے میں دے سکتے ہیں، قرضہ ہے تو فلاں ہے تو پیسہ وہاں اٹکا ہے، زمین میں پھنسا ہے تو دے سکتے ہیں. ہر سال نکالتے ہیں زبردستی، ہزار سوالات کر کے. نہیں بھائی نکالنا ہے، خوشی سے نکالیں، محبت سے نکالیں، تب آپ راحت محسوس کریں گے، لذت محسوس کریں گے، ایمان کی وہ حلاوت محسوس کریں گے جس حلاوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس وقت تک تم اللہ کی اس ایمان کی حلاوت کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کیوں کہا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما؟ وہاں بھی تو محبت کا تذکرہ ہے. تو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، کام سے محبت نہیں. ہو سکتا ہے اس طرح؟ اللہ سے محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے محبت ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے محبت، وہی اللہ سے محبت ہے. تو وہ ایمان کی حلاوت، وہ لذت نہیں محسوس ہو رہی ہمیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں بے جان ہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ ہماری حالت ہے، ہم سجدے میں ہیں، سارا ذہن، سارا خیال، سارے تصورات ہمارے ساری دنیا گھوم رہے ہیں. کیوں؟ وہ محبت سے ہم نے اس چیز کو نہیں لیا ہے. بس روٹین، جا کے نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے تو کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو دینا ہے، حج کرنا ہے تو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی، وہ توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے جو اہم شرط ہے محبت، وہ اس سے ہم محروم ہیں. تو یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا خیال ہے کہ بھئی اتنا زیادہ جاننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے بارے میں اتنا جاننے کی کیا ضرورت ہے. تو جس رب کے بارے میں، جس رب کی عبادت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس عبادت میں آپ لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معرفت ضروری ہے. آپ اس رب کو جانیں گے نہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت کریں. کیسے آپ عبادت کریں گے؟ کیسے آپ اپنی عبادت میں لذت محسوس کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جائیں. تو اس لیے عقیدے میں اتنی باریکیاں اسی لیے ذکر کی جاتی ہیں، ورنہ علماء کے پاس ایسے ٹائم نہیں تھا بیکار کہ وہ اور کام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے عقیدے پر اتنی کتابیں لکھی اور عقیدے کو اتنے اہم مقام پہ انہوں نے کھڑا کیا کہ عقیدہ ہی اہم ہے. کیوں؟ رب کی معرفت ہے اس میں، رب کی معرفت. اس کی معرفت کے بغیر نہ ہماری عبادت صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہماری اطاعت صحیح ہو سکتی ہے. اور توحید ہی مکمل نہیں ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر ہماری توحید مکمل نہیں ہے. بس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے تو ہم سمجھیں اس چیز کو اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. اس عقیدے کو صرف معلوم کر کے جانا اللہ رب العالمین کی صفت مجیع ہے، اللہ رب العالمین کے صفت رحمت بھی ہے. ارے ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد صرف آپ کو نالج دینا نہیں ہے. اللہ رب، جب ہمارا ایمان یہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین رحمت کی صفت سے متصف ہے تو ہم کیسے اس صفت کو لیں گے؟ یہ صفت، اس صفت سے ہم کیسے استفادہ کریں گے؟ کیسے ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے کہ انسان گناہ کرے تو رب کے رحمت کو یاد کرے اور گناہ کو چھوڑے. انسان مایوسی کا شکار ہو، رب کے رحمت کو یاد کرے، مایوسی کو چھوڑے. انسان پریشانی میں مبتلا ہے، رب کے رحمت کو یاد کرے، رب کو یاد کرے. اللہ رب العالمین کی صفت مجیع کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین آتے ہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. کیسے اللہ رب العالمین آئے گا؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. جو آیتیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. ایسے دھواں ہوگا، آسمان پھٹے گا رب کے آنے کے وقت. یہ منظر ہوگا، سوچ کر دیکھیں کہ رب کا وہ آنا کیسے ہوگا. اور اس وقت رب کا آنا، وہاں پر ہم ہوں گے، رب ہمارے سامنے ہوگا، ساری مخلوق ہوگی. اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ تنہا ہوگا اور وہاں پر انسان دائیں طرف سوائے اس کے اپنے اعمال کی جو اس نے دنیا میں کیا تھا اچھے برے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. بائیں طرف دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا، سامنے دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا. اسی لیے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو بھلے کھجور کے ایک کیا بولتے ہیں، ایک شاخ بولیں گے، کیا بولیں گے اس کو؟ نہیں، بشق تمرہ. کھجور کاٹیں گے تو اس میں سے ایک کیا، کھجور کو 2 3 4 حصوں میں بنائیے. کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں، وہ قطمیر نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا. ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اللہ کے راہ میں خرچ کر کے جہنم کے آگ سے بچو. تو یہ انسان ان صفات کو محسوس کرے. اللہ رب العالمین کو اس کی معرفت دینے کا اور معرفت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو جانیں گے ہم تو اس کی ایک ایک صفت پر ایمان لانے سے، اس کی ایک ایک صفت کو ماننے سے ہماری اصلاح ہوگی. ہم جتنا رب کو پہچانیں گے اتنا ہی ہم رب سے قریب ہو سکتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم رب سے قریب ہو سکتے ہیں. رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ رب کو نہیں پہچانتے وہی لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. جو عورتیں یا جو مرد رب کو نہیں پہچانے ہیں، رب کی رحمت کو نہیں جانے، آج دیکھیں جگہ جگہ خودکشی کے واقعات. کیوں؟ رب کو نہیں پہچانتے ہیں. آج بنداس ہم لوگ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، علی الاعلان اور کھلم کھلا، سری ہو کہ جہری ہو، ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ رب ہر لمحہ ہمیں دیکھنے والا ہے. ہم جو چاہے جو زبان پہ آتا ہے ہم بول دیتے ہیں. ہمارا ایمان نہیں ہے کہ رب ہر بات کو، ہر لفظ کو، بلکہ دل کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے. اسی لیے جتنا ہم رب کو جانیں گے اتنا ہم رب سے قریب ہوں گے، اتنا ہم لوگ جہنم سے دور ہوں گے، اتنا ہم جنت سے قریب ہوں گے. یہ مقصد ہے اس چیز کو پڑھانے کا، اس موضوع کو پڑھانے کا. ورنہ صرف نالج دینا نہیں ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی اچھا یہ بھی صفت ہے، کیا اچھا یہ بھی صفت ہے، کیا اچھا یہ بھی. نالج جمع کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں اتار رہے. زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. ہر صفت کو لینے کی کوشش کریں، تبھی ان صفات کا رب العالمین یہ
ان صفات کا فائدہ ہوگا. اسی لیے وہ جو حدیث کہ جس نے 99 رسول اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو پڑھا، وہاں پر محدثین شرح کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے جو ہے نا 99 نام پڑھ دے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. وہاں مطلب یہی کہ اس کو آپ سمجھیں، 99 نام اللہ رب العالمین کے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، تبھی جو ہے نا اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ اعلم بالصواب. بہرحال جب بھی عقیدہ پڑھیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور جب بھی اس طرح کی حدیث کو سنیں آپ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے کلمہ توحید کے وہ دانت ہیں، وہ شروط ہیں، ان شروط کے بغیر وہ کلمہ مکمل نہیں ہے. شروط کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے، اور ان شرطوں میں علم، انقیاد، محبت، یقین، اخلاص، اور دو نہیں، اخلاص آ گیا اس میں، قبول ہے پھر انقیاد ہے، ساتھ ہیں علم، یقین، اخلاص. ترتیب نہیں ہے، آپ پلٹ پر ہوں گے. وہ قبول، انقیاد یعنی اطاعت، اور کیا تھا؟ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، ایک اور چھوٹ رہا ہے. محبت، بارک اللہ فیک. محبت